وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مرکب اشاری کے سبق کے اندر ہم نے اب تک جو کچھ پڑھا اس کو ذکر کر کے اس پر آئیں گے۔ مرکب اشاری کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ دو اسماء کا ایسا مرکب جس میں سے ایک اسم اشارہ ہو اسے مرکب اشاری کہا جاتا ہے۔ مرکب اشاری کا پہلا جز اسم اشارہ اور دوسرا جز مشار الیہ کہلاتا ہے۔ مرکب اشاری کے دونوں اجزاء کے درمیان یعنی اسم اشارہ اور مشار الیہ کے درمیان مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بات میں نے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ، اسم اشارہ کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے معرفہ ہوا کرتا ہے، لہٰذا مشار الیہ کو بھی معرفہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو اس مرکب اشاری ہوگا، اور اگر مشار الیہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، تو وہ مرکب اشاری نہیں ہوگا، وہ مرکب تام ہوگا۔ اس بات کا خصوصی وہ رکھیں۔ مثلا ذالک الکتاب، یہ کیا ہے؟ مرکب اشاری ہے، کیونکہ ذالک معرفہ اوریجنل اور الکتاب کے شروع میں الف لام۔ یہاں پر ایک استثناء ذکر کیا ہوا ہے کہ اگر مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ جمع مکسر غیر عاقل ہو تو اس میں اشارہ واحد مؤنث ہی آتا ہے۔ پہلے بھی مرکب توصیفی میں بھی ذکر ہوا تھا اس کا کہ اگر موصوف کیا ہو جمع مکسر غیر عاقل ہو تو صفت کیا ہوتی ہے؟ واحد مؤنث۔ تو یہاں پر اگر مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ جمع مکسر کیا ہے؟ غیر عاقل ہے، تو اس میں اشارہ کیا ہوگا؟ واحد۔ مثلا قلم کی جمع کیا ہے؟ اقلام آتی ہے، قلم کی جمع الاقلام آئے گی۔ اب یہ کیا ہے؟ جمع ہے، جمع مکسر اور غیر عاقل ہے۔ اب اس کے لیے جو اس میں اشارہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اولئکا کا استعمال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ ہا اولائے کا استعمال نہیں ہوگا، ہے جمع لیکن ہا اولائے قریب اور اولائے کا بعید کا اس میں اشارہ استعمال نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تل کا۔ کیا استعمال ہوگا؟ تل کا اس میں اشارہ استعمال ہوگا، کیونکہ اصول ہے کہ جمع مکسر غیر عاقل کو واحد مؤنث کا مقام دیا جاتا ہے، لہذا اگر مشار الیہ جمع مکسر غیر عاقل ہو تو اس میں اشارہ واحد مؤنث ہی آئے گا۔ مثلا الایام جمع ہے الیوم کی جو جمع مکسر غیر عاقل ہے، لہذا اس کے لیے اس میں اشارہ تل کا آئے گا اور پڑھا جائے گا تلک الایام۔ اگر کوئی اس کے بجائے اولئک الایام پڑھے، اس میں اشارہ کو جمع لے کر آئے تو اس کا یہ کرنا پڑھنا کیا ہوگا؟ غلط شمار ہوگا، درست شمار نہیں ہوگا۔ تلک الایام پڑھا جائے گا، اولئک الایام نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی کی چند مثالیں قرآن کریم سے اور ہیں۔ مثلا یہ مثال تو آ گئی، تلک الایام، الایام جمع ہے الیوم کی جو جمع مکسر غیر عاقل ہے، لہذا اس میں اشارہ اس وجہ سے تلک آیا ہوا ہے جس کے معنی ہیں یہ تمام دن۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی سورہ عنکبوت سورت نمبر 20 آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تلک الامثال۔ امثال جمع ہے مثل کی اور جمع مکسر غیر عاقل ہے، لہذا قرآن کریم نے اولئک الامثال نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تلک الامثال۔ امثال کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث آیا۔ اس طرح قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 229 229 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تلک حدود اللہ۔ حالانکہ حدود جمع ہے حد کی، اور حد کیا ہے؟ جمع مکسر غیر عاقل ہے، اس کا اس میں اشارہ اولئک غلط ہوگا، لہذا قرآن کریم نے اس لیے فرمایا تلک حدود اللہ، واحد مؤنث جمع مکسر غیر عاقل
تو اس میں اشارہ کیا آ رہا ہے؟ واحد مؤنث، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اس سے تجاوز مت کرو۔ لہذا ہمیں قرآن کریم میں اس بات کو دیکھنا ہوگا۔ اور ایک مثال میں نے بتا دی کہ تلک الرسل، جو مثال آئی تھی کہ رسل جمع ہے لیکن وہ جمع مکسر عاقل ہے، اور جمع مکسر عاقل ہو تو اس میں اشارہ واحد مؤنث بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور جمع بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے واحد مؤنث کا اس میں اشارہ استعمال کیا ہے۔ جی یہاں پر ایک اور اہم بات کی جا رہی ہے جو اس سے پہلے کی کلاسز میں ہم نے نہیں رکھی، پہلی دفعہ ہے، لہٰذا تمام شرکاء اس کو غور سے سنیں۔ ایک ہوتا ہے اس میں اشارہ، مثلا ھذا، ہؤلاء، ذالک، اولئک۔ ایک ہوتا ہے مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے، مثلا قلم، کاپی، پینسل وغیرہ وغیرہ۔ ایک ہوتا ہے مشار لہ، جن کے لیے یہ اشارہ کیا جائے۔ مثلا میں آپ کو اس قلم کے بارے میں بتلانا چاہ رہا ہوں تو میں اس میں اشارہ کر رہا ہوں یہ قلم، تو یہ اس میں اشارہ ہے، یہ قلم مشار الیہ ہے، اور آپ سب جو بیٹھے ہوئے ان کو کیا کہا جائے گا؟ مشار لہ کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ مشار لہ کہا جائے گا۔ یعنی یہ بات جو بتلائی جا رہی ہے وہ کتنے لوگ ہیں؟ ایک ہے، دو ہیں، دو سے زائد ہیں، واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشار لہ۔ یاد رکھیے کہ اس میں اشارہ اور جب استعمال ہوتا ہے، اگر مشار لہ ایک ہو، مثلا میں ایک آدمی کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک قلم ہے تو میں کیا کہوں گا؟ ذالک القلم۔ لیکن آپ دو افراد میرے سامنے بیٹھے ہوئے اور میں ان کو بتا رہا ہوں کہ وہ دو قلم ہے تو پھر میں کیا کہوں گا؟ ذالکہ نہیں کہوں گا، پھر میں کیا کہوں گا؟ ذالکما کہوں گا۔ اور اگر آپ بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ وہ قلم ہیں تو میں کیا کہوں گا؟ ذالکم کہوں گا۔ میں کیا کہوں گا؟ کیونکہ میں جن کو بتلانا چاہ رہا ہوں، جو میرے مخاطبین ہیں، وہ کیا ہے؟ تعداد میں زیادہ ہے، تو ذالکہ اس میں اشارہ آئے گا واحد، اشارہ وہی ہے ذالکہ، ذالکما، ذالکم، لیکن کما مخاطبین، کم مخاطبین، اور اگر وہ بہت ساری عورتیں ہوں گی تو پھر میں اس میں اشارہ استعمال کروں گا ذالکن۔ اس کی چند مثالیں میں قرآن کریم سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے کیونکہ یہ اس سے پہلے نہیں آیا، اور جو حضرات پہلی دفعہ کلاس میں شریک ہیں وہ اس کو دیکھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکما مما علمنی ربی۔ سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب اگر آپ نے پڑھا ہو کہ جیل میں دو قیدی آپ کے پاس آئے، انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کا حل، تو خواب کی تعبیر، تو آپ نے انہیں خواب کی تعبیر بتلانے کے بارے میں بتلایا، ساتھ ہی بتلایا کہ یہ جو خواب کی تعبیر کا علم ہے یہ کوئی میری اپنی ذاتی صلاحیت نہیں ہے یا کوئی عیب کا علم نہیں ہے، یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علموں میں سے ایک علم ہے جو مجھے کیا کیا گیا ہے؟ عطا کیا گیا ہے۔ تو قیدی کتنے تھے تعداد میں؟ دو، لہٰذا یوسف علیہ السلام ان دو قیدیوں سے مخاطب ہو کر کیا فرماتے ہیں؟ ذالکما، کہ اے میرے دو ساتھیوں، یہ جو خواب جس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ ان چیزوں میں سے ہے جس کا علم میرے رب نے مجھے کیا کیا ہے؟ عطا کیا ہے۔ میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں؟ قیدی دو ہے، لہٰذا ذالکہ کے بجائے اس میں اشارہ کیا ہو گیا؟ ذالکما ہو گیا۔ جی اسی طرح اگر مشار لہ جن کو بتایا جا رہا ہے وہ دو سے زائد ہوں، جس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے یہودیوں سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ بچوں کو زندہ رکھنے اور بچیوں کے ذبح کرنے کا جو واقعہ ذکر آتا ہے قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں تم سب کے لیے کیا تھی؟ بڑی آزمائش تھی۔ تو یہاں پر یہودی ایک نہیں، دو نہیں، کیا ہیں؟ بہت سارے۔ مشار لہ کیا ہیں؟ ان کی وہ کیا ہے؟ جمع ہے، لہٰذا قرآن کریم ذالکہ کے بجائے کیا کہتا ہے؟ ذالکم۔ اور یہ سب سے زیادہ قرآن کریم میں جو استعمال ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ ذالکم ہوا ہے، ذالکما غالباً ایک یا دو جگہ استعمال ہوا ہے۔ تیسری مثال، اگر مشار لہ بہت ساری عورتیں ہوں، اگر مشار لہ تثنیہ مؤنث ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ
آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا کیا کر رہے ہیں؟ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وہ تعداد میں کیا تھے؟ 2 تھے، اور ان دونوں کو کیا کیا گیا تھا؟ درخت سے منع کیا گیا تھا۔ تو یہ جو لوگ ہیں وہ کیا ہو؟ تثنیہ مؤنث ہو، مشار لہو کیا ہو، جن کو بتایا جا رہا ہو کیا ہو؟ تثنیہ ہو۔ تو قرآن کریم کہتے ہیں الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا گیا تھا؟ یہ درخت جو ہے اس سے منع کیا تھا، اس کے قریب تم دونوں کو منع کیا تھا، لہٰذا اس کے قریب نہ جاؤ۔ تم کیوں گئے؟ لہٰذا تلکا کے بجائے اس میں اشارہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ تلکما استعمال ہو رہا ہے۔ جی آگے چلیں۔ یہ اگر مشار اللہ، یہ قرآن کریم میں سورہ یوسف یہ مشار اللہ اگر جمع مؤنث ہو تو اس کے لیے جیسے کہ عورتوں کو عزیز مصر کی بیوی نے جب جمع کیا، جب ملامت زیادہ شروع ہوئی اور ان کے ہاتھ میں چھریاں پکڑائیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، تو اس وقت اس عورت نے یہ الفاظ کہتے فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم سب نے مجھے کیا کی؟ ملامت کی، کیونکہ ان سب نے کہا تھا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر جن لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ تعداد میں کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں۔ تو قرآن کریم کیا کر رہا ہے؟ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ۔ اس قاعدے سے میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ بعض اوقات اس میں اشارہ ذالکہ کے بجائے ذالکما استعمال ہوتا ہے، ذالکم استعمال ہوتا ہے، ذالکن استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے وہ تعداد میں کیا ہو؟ زیادہ ہو، 2 ہوں، 3 ہوں۔ اس کی پوری تفصیل تو آپ کی کتاب میں ایک صفحے پر، نئی کتاب ہے، ایک صفحے پر دے دی گئی ہے کہ اگر مشار لہو واحد ہو تو کیا استعمال ہوگا، مشار لہو تثنیہ ہو تو کیا اس میں اشارہ استعمال ہوگا، مشار لہو جمع ہو تو کیا اس میں اشارہ استعمال ہوگا۔ ہم نے صرف قرآن کریم سے جو 3-4 جگہوں پر استعمال ہوا ہے وہ لے لیا ہے کہ قرآن کریم میں ایسا استعمال ہوا، باقی عربی زبان میں اس کا استعمال کیا ہے اور کتنی تفصیل کے ساتھ ہے وہ سارا کا سارا کتاب کی کیا ہے صفحات پر موجود ہے، وہاں سے لیا جا سکتا ہے۔ جی ہمارا آج کا مرکب ہے مرکب جاری، جو کہ سبق کا حصہ ہی تھا لیکن گزشتہ کلاس میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ پائے۔ مرکب جاری کی تعریف عربی زبان میں کچھ حروف کو یہ طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اسم سے پہلے آ کر اس کو حالت رفع سے نکال کر، اصلی حالت سے نکال کر کیا کر دیتے ہیں؟ حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ حالت رفع سے نکال کر کیا کر لیتے ہیں؟ حالت جر میں لے جاتے ہیں، یعنی اب اس کے آخر میں زبر کے بجائے کیا آتا ہے؟ زیر آتا ہے۔ یہ حرف جب کسی دوسرے اسم کے ساتھ ملتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ایک مرکب بن جایا کرتا ہے، اور ایسے مرکب کو عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں مرکب جاری کہا جاتا ہے، اور ان حروف کو حروف جر یا حروف جارہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس کے مرکب کا نام بھی کیا پڑ گیا؟ مرکب جاری۔ تو مرکب جاری کا فارمولہ بہت آسان ہے، حرف جار پلس اسم مجرور ایکول ٹو کیا ہو جاتا ہے؟ مرکب جاری۔ مرکبات ناقص کے باقی مرکبات کی طرح مرکب جاری کا پہلا حصہ جار کہلاتا ہے، اور مرکب جاری کے دوسرے حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجرور کہا جاتا ہے۔ باقی مرکبات میں ایک چیز آسان ہوتی ہے کہ وہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، 2 بڑے بڑے الگ الگ، لیکن مرکب جاری کو بعض اوقات لوگ نہیں پہچانتے۔ مثلا ہم قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا لفظ آتا ہے؟ بسم۔ اب یہ لفظ صرف یہ بھی کیا ہے؟ مرکب جاری ہے، با اور اسم کا کیا ہے؟ مرکب ہے۔ اس طرح جب ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں للہ الحمد للہ، یہ لفظ بھی کیا ہے؟ لام اور پلس کیا ہے؟ اللہ کا مرکب ہے۔ یہ کیا تھا؟ لام زیر لی، اور یہ کیا تھا؟ اللہ۔ جب لام اور اس کو ملایا تو اللہ کا یہ کیا ہو گیا؟ زبر کس میں تبدیل ہو گیا؟ زیر میں تبدیل ہو گیا، اور اب اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو مرکب جاری عام طور پہ جب جن کو معلوم نہیں ہوتا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ ایک حرف ہے۔ یہ ایک حرف نہیں ہے، کیا ہے؟ ایک مرکب ہے۔ یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ ایک مرکب ہے، 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ لہٰذا اس طرح کے بہت سارے جو ہے نا قرآن کریم کے اندر آپ کو مرکب جاری ملیں گے۔
حروف جارہ جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان میں سب سے پہلے جو حرف جر استعمال ہوا ہے وہ ہے با زیر بی۔ باقی تفصیلات آپ کی کتاب کے اندر موجود ہیں، لیکن جو تعداد آئی ہے یہ تعداد کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ با زیر بی قرآن کریم میں 2538 2538 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ جب بھی کسی اسم سے پہلے آئے گا اس کو حالت جر میں لے جائے گا، جس طرح بسم اللہ میں اسم کو با نے آ کر اسم میں کیا کر دیا، تبدیل کر دیا، اور اس کو کیا پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ با زیر بی ایسا حرف ہے جس کے بہت سارے ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا اس کا ترجمہ سے بھی کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ساتھ بھی کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ کبھی کا اور کو بھی ہوتا ہے، کبھی اس کا ترجمہ سبب بھی ہوتا ہے بسبب، کبھی اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، بدلہ بھی ہوتا ہے۔ سیاق و سباق کو دیکھ کر اس کا کیا کیا جاتا ہے، ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اعوذ باللہ میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور بسم اللہ میں اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اس طرح سورہ ناس جو بالکل آخری سورت اس میں قل اعوذ برب الناس، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، وہاں پر جو استعمال ہو رہا ہے تو ہر جگہ اور جہاں جہاں قرآن کریم کی آیات ختم ہوتی ہے جزا و سزا کے اس پر کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، بما کانوا یعملون، بسبب ان عمل کے جو وہ کرتے تھے، تو یہاں پر با ترجمہ کیا کیا جائے گا۔ اور بعض جگہ قرآن کریم جب کفار کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد با کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو انہوں نے کیا کیا دنیا کے اندر کیے، تو سیاق و سباق سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، کوئی متعین ترجمہ آپ ہر جگہ نہیں کر سکتے۔ تا زبر تا یہ حرف قسم کے لیے آتا ہے، اور جب بھی اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، تا آتا ہے، اور تاللہ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ استعمال نہیں ہوا۔ کاف زبر کا 282 مرتبہ استعمال ہونے والا حرف، جس ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہت کے لیے استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں، کاف زبر کا۔ مثلا آپ اپنے گھر کے بارے میں جب کہتے ہیں کہ میرا گھر جنت کی طرح ہے تو آپ کہتے ہیں البیتی کل جنہ، میرا گھر کیا ہے، جنت کی مانند ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کو چاند کے مشابہ قرار دیتی ہے تو کہتی ہے ولدی کل قمر، میرا بیٹا کیا ہے، چاند کی مانند ہے، چاند کے مثل ہے۔ تو یہ لفظ مشابہ، مانند، طرح، تینوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں، تینوں ترجموں کا مطلب، مفہوم، معنی ایک ہے، اور قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوا ہے 282 مرتبہ، کل جنت، کل ارض، کالسماء وغیرہ وغیرہ۔ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں جہاں پر ابتدائی 20 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کی نشانیاں بتلاتے ہیں تو 2 مثالوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں سے پہلی مثال ایک مثال ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوئی۔ تو کصیبن، اس کاف زبر کا نے آ کر صیبن کو صیبن میں کیا کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے، اور یہ کاف مثل، مانند اور مشابہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چوتھا حرف ہے لام زیر لی، جو قرآن کریم میں 3656 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے عام طور پر جو زیادہ تر قرآن کریم میں جن معنوں میں وہ ہے کے لیے، زیادہ تر کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، کے لیے، جس طرح الحمدللہ، تمام تعریفیں کیا ہیں، اللہ کے لیے۔ تو کے لیے کے معنوں میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھار اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، کا کیا جاتا ہے، ویسے اکثر اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کے لیے کے معنوں میں استعمال ہونے والا حرف ہے۔ اور دیکھا آپ نے کہ جیسے ہی آیا تو اس نے اللہ کو کیا کر دیا ہے، ہی میں تبدیل کر دیا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کیا ہے، زمین میں ہے۔ واو زبر وا،
یہ حرف بھی قسم کے لیے آتا ہے جب کسی چیز کی قسم کھائی جائے۔ قرآن کریم کے آخری پارے میں بہت ساری صورتوں کا آغاز واو سے ہوتا ہے، واللیل اذا یغشی والضحی واللیل اذا سجی والشمس وضحاها۔ اسی طریقے سے آپ والعصر لے لیں، والتین والزیتون، تو یہ قسم کے لیے قرآن کریم میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس واو کو واو قسمیہ کہا جاتا ہے، عام طور پہ قسم کے لیے آتا ہے، اور جب بھی آئے گا اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جائے گا۔ یہ لفظ تھا العصر، واو نے آ کر اس کو کیا کر دیا، والعصری، اور ترجمہ کیا ہو جائے گا، زمانے کی قسم۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں ایک واو اور استعمال ہوتا ہے جس کا ترجمہ اور کیا جاتا ہے۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ جو اور والا واو ہے یہ عموماً آیات کے درمیان آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ واو جو اور کے لیے آتا ہے وہ اپنے بعد آنے والے اسم، حرف، فعل پہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ جو واو ہے قسم والا، یہ عموماً جملے کے آغاز میں آتا ہے، بلکہ جملے کا آغاز ہی کیا ہو رہا ہوتا ہے، اس سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کر دیتا ہے، حالت جر میں لے جاتا ہے۔ اس لیے یہ واو اور اس واو کے درمیان بہت فرق ہے۔ وہ جملے کے درمیان میں آتا ہے، کوئی عمل نہیں کرتا، اور یہ واو شروع میں آتا ہے اور اس کا ترجمہ بھی الگ سے ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ صرف اور صرف کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور یعنی یہ اور یہ اور یہ اور یہ جو استعمال ہو رہا ہوتا ہے، من، اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لہذا قرآن کریم میں اس کی گنتی کرنا ممکن نہیں ہے۔ من سب سے زیادہ جو حروف جارہ میں سے استعمال ہوتا ہے وہ ہے من، 3221 مرتبہ استعمال ہونے والا یہ ورڈ ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، سے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، فرام یعنی فلاں کی طرف سے، اور اردو زبان میں بھی اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، من جانب۔ تو عام طور پر پہلے استعمال ہوتا تھا، اب کم کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ من جانب فلاں کی طرف سے۔ عربی زبان میں بھی سے ہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا من السماء آسمان سے، من الارض زمین سے، من اللیل من البیت گھر سے، وغیرہ وغیرہ، جہاں پر بھی آئے گا سے کے معنوں میں۔ اور عمل کیا کرتا ہے، اس نے السماء کو کس میں تبدیل کر دیا، السماء میں تبدیل کر دیا۔ فی اگلا حرف ہے 1692 1692 قرآن کریم میں اس کا استعمال ہے، اور میں اس کا عام معنی ہے، کبھی کبھار متعلق کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، فی السماء آسمان میں، فی الغرفۃ کمرے میں، جہاں بھی ہوگا اس کا معنی کیا ہوتا ہے، فی الجیب جیب میں استعمال ہونے والا، میں کے معنوں میں استعمال ہونے والا حرف ہے۔ اگلا حرف ہے عن۔ یہ حرف آپ کو اکثر و بیشتر حدیثوں میں ملتا ہے۔ جب آپ کسی حدیث کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عن عمر رضی اللہ۔ تو یہ عموماً اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر، جن کا بھی نام ہوتا ہے، ان کی جانب سے ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ویسے عام حدیث میں اور قرآن کریم میں کے متعلق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق کیا ہوگا، پوچھا جائے گا۔ تو یہ کے متعلق کے معنوں میں کیا ہوتا ہے، قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے کہ تم سے کیا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ویسے سے کے معنوں میں یہ بھی استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں، بعض جگہ جو ہے نا استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے کوئی آیت یاد نہیں آ رہی، تو یہ استعمال ہوتا ہے عن سے کے معنوں میں بھی، لیکن عام طور پر عن علی حدیث کے آغاز میں آ رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں 462 مرتبہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ علی 1439 مرتبہ استعمال ہونے والا حرف جر قرآن کریم میں، جس کے معنی ہوتے ہیں پر۔
یعنی کسی چیز کے اوپر. علی الکرسی یہ معنی کیا ہوگا؟ کرسی پر یعنی کرسی کے اوپر. علی السقف چھت کے اوپر. علی السماء آسمان پر یا آسمان کے اوپر استعمال ہونے والا عام لفظ ہے قرآن کریم میں. یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ علی کا لفظ کیا ہوگا؟ استعمال ہوگا. حتیٰ تک کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی جب ہم اردو زبان میں کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، تو جو دوسرا سرا ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کراچی سے لاہور تک، تو وہاں پہ کیا استعمال ہوگا؟ عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے سورہ تکاثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہاں تک کہ تم کیا ہو گئے؟ قبر کو پہنچ گئے. یعنی یہاں سے یہاں تک. تو حتی تک کے معنوں میں استعمال ہونے والا حرف جار ہے. حتی المغرب مغرب تک. یہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے، 16ویں پارے میں اس کا ذکر آتا ہے کہ پھر وہ چلا یہاں تک کہ مغربی کنارے پر، دنیا کے مغربی کنارے پر کیا ہو گیا؟ پہنچ گیا. اور ایک جگہ ہے حتی المشرق مشرقی کنارے پر پہنچ گیا. تو حتی کے معنی ہوتے ہیں تک، یعنی یہاں سے لے کر وہاں تک. احادیث مبارکہ کے اندر ذکر آئے گا کہ ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے کوہنیوں تک. تو کوہنیاں شامل ہوتی ہے. تو یہ تک کے معنوں میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں 412. اور آپ نے دیکھا کہ اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کر دیتا ہے؟ حالت جر میں لے جاتا ہے، اور یہ دونوں مل کر کیا بن جاتے ہیں؟ مرکب جاری بن جاتے ہیں. الا بمانے ہوتے ہیں طرف یا بعض اوقات تک. یعنی میں یہاں سے، میں کہتا ہوں میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، میں بازار کی طرف جا رہا ہوں، میں گھر کی طرف جا رہا ہوں، میں اسکول کی طرف جا رہا ہوں، تو میں کیا استعمال کروں گا؟ جو لفظ الا. حتیٰ کا لفظ مجھے بھول گیا. مثال آپ رمضان مبارک کی تیاریاں کریں گے انشاءاللہ تو وہاں پر بھی ہے سلام. سورہ قدر کیا ہے؟ سلام. یہ رات سلامتی کی. حتیٰ مطلع الفجر، طلوع فجر تک. تو یہ وہی تک جو وہاں استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پہ. الا بمانے طرف. میں کہہ رہا ہوں میں جو ہے نا الی السوق، میں سوق بازار جا رہا ہوں. الی المسجد، میں مسجد جا رہا ہوں. الی البیت، میں گھر جا رہا ہوں، تو گھر کی طرف جا رہا ہوں. تو وہ جو ہے نا اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ الا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. الی الشمس، سورج کی طرف. الی الارض، زمین کی طرف. الی السماء، آسمان کی طرف. الی البیت، گھر کی طرف. الی المسجد، مسجد کی جانب یا مسجد کی طرف استعمال ہونے والا لفظ ہے. یہاں پر ایک بات تمام شرکاء کے لیے، ہمارے یہاں کے شرکاء جو ہے نا بولتے بھی کم ہیں، اور جو ہے نا کہ تمام شرکاء مرکبات ناقص ختم ہو گئے. مرکبات ناقص میں 2 مرکب ناقص بہت آسان ہیں، مرکب اشاری اور مرکب جاری، کیونکہ اس میں اشارہ ہوتا ہے. صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد آنے والا اسم اس کے شروع میں الف لام. مرکب جاری یہ 2 مرکبات ہیں، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی. ان کو پہچاننا قرآن کریم میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. یہاں پر آپ پہچان لیں گے، بورڈ پر آئے گا 2 ایک لفظ مرکب ہے، آپ نے صرف کیا کرنا ہے. لیکن جب آپ قرآن کی آیت سے اس کو نہیں الگ کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. لہٰذا تمام شرکاء سے آج کے سبق کے بعد یہ گزارش ہے کہ اگلی کلاس میں جب آئیں تو سب ایک صفحے پر کم از کم 10 مرکبات جو ہے نا ہر قسم کے، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب جاری اور مرکب جو ہے نا اضافی، یہ لکھ کر لائیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. تو اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو فائدہ ہوگا. جی یہ چند سوالات ہیں، مشق سے کر لیتے ہیں. جی لیں. خواتین شرکاء اس کا ترجمہ کریں گی ھذا الولد. ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ لڑکا. یہ لڑکا ہے نہیں. اگر یہ الف لام ہٹا دیں الولد کے شروع میں اور یہ ہو جائے ھذا ولد، تو یہ مرکب اشاری نہیں رہے گا، یہ مرکب تام بن جائے گا جو ہمارا اگلا سبق ہے. ھذا الولد، یہ لڑکا. جی اگلی مثال ہے تلک البنت. اس میں اشارہ استعمال ہو رہا ہے تل کا واحد مؤنث کے لیے جب وہ کیا ہو؟ دور ہو. ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ لڑکا یا یہ لڑکی یا وہ لڑکی؟ وہ لڑکی.
ذَانِكَ الرَّجُلَانِ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشار الیہ واحد سے کیا ہو گیا؟ تثنیہ ہو گیا، تو اس میں اشارہ بھی دور کے لیے جو استعمال ہو رہا ہے، دو کے لیے تثنیہ کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ ذَانِکَ، تو کیا کہا جائے گا؟ ذَانِکَ الرَّجُلَانِ، کیا کہا جائے گا؟ ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ ذَانِکَ الرَّجُلَانِ، وہ دو مرد، جی۔ ہَؤُلَاءِ الرِّجَالُ، ترجمہ رجال بہت سارے آدمیوں کو کہتے ہیں، لہٰذا اس میں اشارہ بھی کیا ہوگا؟ جمع کا استعمال ہوگا، ہَؤُلَاءِ الرِّجَالُ، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بہت سارے آدمی۔ اور اگر یہ بہت سارے آدمی کے بجائے یہاں پر نساء آ جائے تو تب بھی اس میں اشارہ کیا لگے گا؟ اگر یہاں الرجالوں کے بجائے ہم کیا لگا رہے ہیں؟ النساء لگا رہے، تو اس میں اشارہ بھی تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ جمع میں دونوں کیا ہوتے ہیں؟ کامن ایک طرح کے اس میں اشارہ استعمال ہوتے ہیں، جی۔ اولئک النساء، خواتین بتائیں گی کیوں خواتین سے متعلق ہے کہ یہ اس میں اشارہ استعمال ہو رہا ہے، یہ بہت ساری عورتیں یا وہ بہت ساری عورتیں؟ وہ کیوں؟ وہ کیوں ترجمہ کر رہی ہیں آپ؟ یہ ترجمہ کیوں نہیں کر رہی؟ اولئک کا اس میں اشارہ دور کے لیے آتا ہے، لہذا اس میں جو ہے نا کیا کیا جائے گا؟ وہ کا ترجمہ کیا جائے گا۔ میں نے بتلایا بھی تھا، شاید آپ حضرات جو ہے نا بھول گئے ہیں، بہت آسان ہے۔ کوئی دیکھیں عربی زبان میں دو تو اس میں اشارہ ہیں، ھذا ھؤلاء، تین اس میں اشارہ آپ نے یاد کرنا ہے، ھذا واحد مذکر، ھذہ واحد مؤنث، ھؤلاء جمع مذکر جمع مؤنث، ذالک وہ کے لیے اس میں اشارہ واحد مذکر دور کے لیے، اور جب وہ دور ایک ہو تو کیا ہوگا؟ تلکا، اور اولئک مذکر کے لیے بھی ہے اور کیا ہے؟ مؤنث کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ذالک وہ، تلکا وہ مؤنث، اولئک وہ مذکر مؤنث، سب تین اس میں اشارہ ہیں قرآن کریم میں۔ اور تقریباً آپ کو میں نے بتایا کئی جو ہے نا سینکڑوں میں الفاظ کیا ہو جاتے ہیں، یاد ہو جاتے ہیں۔ اولئک النساء وہ بہت ساری عورتیں، جی لیں۔ للنساء کا ترجمہ کیا ہوگا؟ للنساء عورتوں کے لیے۔ خواتین شرکاء بولیں گی تو آپ اگر آپ نے خاموش بیٹھنا ہے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ پلے پڑے گا نہ آئے گا، جب تک اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ للنساء عورتوں کے لیے، جی۔ کل قمر میں نے بتایا تھا، کاف زبر کا، مثل مانند مشابہ کی طرح، کل قمر چاند کی طرح، چاند کے مثل، چاند کے مشابہ، جی۔ والعصر مثال میں گزر چکا ہے، زمانے کی قسم، والشمس سورج کی قسم، واللیل رات کی قسم، والتین انجیر کی قسم، یہ قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر استعمال ہوا ہے، جی۔ من البیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ گھر سے، بیت مانے گھر سے، اور قرآن کریم میں ترجمہ کریں گے تو جس طرح مرکب توصیفی اور اضافی کا ترجمہ الٹ کیا تھا، اس کا ترجمہ بھی کیا ہوگا؟ الٹ ہوگا۔ بیت کا ترجمہ پہلے ہوگا اور من کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بعد میں ہوگا۔ من سے، عموماً ہماری بہنیں جب ترجمہ کر رہی ہوتی ہیں تو من کا ترجمہ پہلے کر رہی ہوتی ہیں، جو ہے نا اس کے بعد آنے والے اسم کا ترجمہ بعد میں کر رہی ہوتی ہیں۔ ترجمہ کیا ہو رہا ہوتا ہے مثلا للہ کا ترجمہ کرتی ہیں واسطے اللہ کے، الحمدللہ تمام تعریفیں واسطے اللہ کے، سمجھ آئی؟ تو وہ بہت سی جگہ پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ تو جو لفظی ترجمہ ہے اس میں بھی ایسے الفاظ کا استعمال ہو جس کا سامنے والے کو، مخاطب کو سمجھ بھی آئے، جی۔ علی السماء، علی پر کے معنوں میں استعمال ہونے والا، السماء آسمان کو کہتے ہیں، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ علی السماء آسمان پر، جی۔ الی المسجد کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مسجد کی طرف، مسجد کی جانب۔ تاللہ اللہ کی قسم، یہاں پر میں ایک فرق بتانا بھول گیا کہ تا بھی قسم کے لیے آتا ہے، واو بھی قسم کے لیے آتا ہے۔ تا صرف اللہ کے نام کے ساتھ خاص ہے، اور واو عام ہے، وہ اللہ کے نام کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور کسی اور چیز کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، جبکہ تا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، لہذا کوئی ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا تل عصر،
تشمس سے اگر کہے گا تو اس کا یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ تا صرف اللہ کے نام کے ساتھ خاص ہے قسم کے لیے۔ جی یہ کچھ غلطیاں ہیں جی، ان کو درست کرنا ہے۔ ہذہ الجدار، پہلے تو تعین کرنا ہے کہ اس میں غلطی کیا ہے۔ ہذہ مؤنث ہے اور الجدار مذکر ہے، مشار الیہ مذکر ہے، اس میں اشارہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، دونوں کو سیم ہونا چاہیے، تو صحیح کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ ہذا لگے گا، اور جملہ کیا ہو جائے گا؟ ھذا الجدار ہو جائے گا۔ جی ذالک الکتاب، اس میں کیا غلطی ہے خواتین شرکاء؟ ذرا غور کریں، یہ تو قرآن کریم کا ورڈ بھی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ لفظ بالکل درست ہے۔ ذالک الکتاب اس میں اشارہ بعید کا ہے، اور ذالکہ واحد کے لیے استعمال، جب وہ دور ہو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر کچھ بچیوں نے گزشتہ کلاس میں سوال کیا تھا اور انہوں نے پھر خود ہی جواب بھی پوچھ لیا تھا، لیکن جو شرکاء میں نے کہا تھا کہ میں اگلی کلاس میں جب آئے گا تو جواب دوں گا کہ قرآن کریم ہمارے ہاتھ میں موجود ہوتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ذالک الکتاب، وہ کا اس میں اشارہ ذالکہ دور کے لیے استعمال ہونے والا ہے، اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے نہیں۔ تو میں نے انہیں 2 جوابات دیے تھے، اور اس کے 2 ہی جوابات مفسرین کرام۔ نمبر 1 کہ جس وقت قرآن کریم کو ذالکہ کے اس میں اشارہ سے بتلایا گیا قرآن کریم میں، اس سے مراد وہ قرآن کریم تھا جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتر کر وہاں سے تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا، ابھی پورا نازل نہیں ہوا تھا، تو اس قرآن کی طرف اشارہ کہ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو لوح محفوظ میں کیا ہے؟ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دوسری جو توجیہ اس کی علماء کرام نے ذکر کی، مفسرین کرام نے، وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کسی چیز کی عظمت، شان، بلندی بیان کرنے کے لیے جب اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو قریب کے بجائے دور کا اشارہ کیا جاتا ہے۔ مثلا بہت سارے ڈاکٹر حضرات اگر موجود ہو کسی ایک محفل میں، اور اسی میں سے ایک شخص کسی ایک کی طرف اشارہ کرے، حالانکہ ڈاکٹر کے سامنے موجود ہو کہ یہ ڈاکٹر ان تمام ڈاکٹروں میں اپنے پیشہ کے اعتبار سے، اپنے فن کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے ممتاز ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا ھذا الدکتور، بلکہ وہ کیا کہے گا؟ ذالک الدکتور، کہ ڈاکٹر تو یہی ہے، حالانکہ وہ سب ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ کیا کہے گا؟ ذالک الدکتور، کہ ڈاکٹر تو یہی ہے، کہ یہ اپنے علم، فن اور اس کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی طرف اس میں اشارہ بعید کا کہ کتابیں تو دنیا میں کیا ہیں؟ بہت ساری ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن حقیقی کتاب جو انسانیت کی ہدایت کے لیے عظیم الشان کتاب، وہ کیا ہے؟ کہ قرآن کی عظمت، شرافت، مقام، مرتبہ کی بلندی کو بتایا جا رہا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ عام کتاب نہیں، وہ عظیم المرتبت کتاب جو رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہونا شروع ہوئی، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ریب اس شک کو کہتے ہیں جو معمولی سوچ و بچار سے کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے، اس کو کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، کوئی تھوڑا سا غور کرے، سمجھے، فکر کرے تو اس کے تمام شکوک و شبہات کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے۔ ہؤلاء الولدان میں کیا غلطی ہے جی؟ ہؤلاء الولدان میں غلطی کیا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ ہؤلاء اس میں اشارہ جمع کا ہے اور الولدان کیا ہے؟ 2 لڑکے، تو دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے، اور صحیح جملہ کیا ہوگا؟ یا تو اس کو تبدیل کر دیا جائے اور کہا جائے ہؤلاء الاولاد، اور یا پھر الٹا بھی کیا جا سکتا ہے کہ الولدان کو رہنے دیا، اس میں اشارہ کو کیا کر دیا جائے؟ تبدیل کر دیا جائے۔ جی علی الکاذبون غلط ہے، کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ علی اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ علی الکاذبین ہونا چاہیے، نون اور یا کو آپس میں ملا ہوا ہونا چاہیے۔ میں پچھلی کلاس میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ حضرات قرآن کریم کے وہ جو زبر زیر پیش والا ہے وہ 70 سے 80% ہے، اور یہ صرف 20% اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں حالت جر میں، کہ نون واو یا سے کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے۔ للمتقون غلط ہے، صحیح جملہ کیا ہوگا؟ للمتقین، کیونکہ لام زیر لے اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے۔ جی کنارا غلط ہے، کیونکہ
کاف زبر کا اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ کنا ری ہونا چاہیے جی۔ الالبیتانی بھی غلط ہے، کیوں غلط ہے جی؟ حالانکہ یہاں تو جر آیا ہوا ہے، الا اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، یہاں پر بھی نون زیرنی کے نیچے جر آیا ہوا ہے، بات تو درست ہے، پھر کیوں غلط ہے؟ بیتئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ اسما ہیں جس میں نون اور یا کے ملنے کو کیا شمار کیا جاتا ہے؟ حالت جر میں شمار کیا جاتا ہے، زبر زیر پیش کو نہیں دیکھا جاتا، نون اور یا ملا ہوا ہے یا نہیں۔ بہت آسان سی بات ہے کہ جن اسما کے آخر میں نون آتا ہے ان میں یا نون نصب و جر کی علامت ہے اور واو نون الف نون رفع کی علامت ہے، اور میں نے بتایا کہ قرآن کریم میں اس کا استعمال کتنی فیصد ہے؟ 20%۔ یہ سے اسماء قرآن کریم میں کتنے استعمال ہوئے ہیں؟ 20% استعمال ہوئے ہیں۔ زیادہ تر کیا ہوئے ہیں؟ اس طرح کے اسماء استعمال ہوئے ہیں جس میں آخر میں حرف ہے اور حرف کے اوپر کیا ہے؟ رفع ہے، نصب ہے، زبر زیر ہے، جر جی۔ فی المسجد، اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں غلطی یہ ہے کہ بعد میں فی نے اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں تبدیل نہیں کیا، وہ کیا ہونا چاہیے؟ فی المسجد ہونا چاہیے جی۔ ھذا الساعۃ، اس میں اشارہ، الساعۃ مشار الیہ، اس میں غلطی کیا ہے؟ الساعۃ کیا ہے؟ مؤنث ہے اور ھذا کیا ہے؟ مذکر ہے، لہٰذا اس میں اشارہ اور مشار الیہ میں کیا ہونا چاہیے؟ مطابقت ہونی چاہیے، جملہ کیا ہو جائے گا؟ ھذہ الساعۃ کیا ہوگا؟ درست جملہ ہوگا۔ للمسلمون، یہ پہلے گزر چکا ہے کہ یہاں پر لام زیر لی آیا ہوا ہے جو اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، لہٰذا اس کو کیا ہونا چاہیے؟ للمسلمین ہونا چاہیے، نہ کہ للمسلمون، کیونکہ لام ڈبل لام جب بھی آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا جو اسم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یا نون کے ساتھ ہوگا، واو نون کے ساتھ آنا کیا ہوگا؟ اس کا غلط ہوگا۔ یہ تمام الفاظ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس صورت میں غور کریں کہ خواتین شرکاء مرد شرکاء کے دیکھیں کہ کوئی مرکب جاری استعمال ہوا ہے نہیں ہوا۔ پہلے چونکہ ہم مرکب جاری پڑھ رہے ہیں لہٰذا مرکب جاری تلاش کر لیتے ہیں، پوری صورت میں تلاش کریں۔ قل اعوذ برب الناس میں کوئی مرکب جاری ہے یا نہیں؟ خواتین شرکاء سے میرا سوال ہے، خواتین شرکاء کے پاس کوئی نہیں ہے جی؟ یہ مرد شرکاء بتائیں جی، قل اعوذ برب الناس میں کوئی مرکب جاری ہے یا نہیں؟ برب کیا ہے؟ مرکب جاری موجود ہے، با نے آ کر رب کو کیا کر دیا ہے؟ رب میں تبدیل کر دیا ہے۔ ملک الناس میں کوئی نہیں ہے، الہ الناس میں کوئی نہیں ہے، من شر الوسواس الخناس میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے، کون سا ہے جی؟ خواتین شرکاء بتائیں گی جی؟ وسواس سے نہیں ہے، من شر، من شر پہ عمل کرے گا، وسواس پہ نہیں عمل کرے گا، ہر حرف اپنے بعد والے پر عمل کرے گا، 2 کلومیٹر بعد والے پہ نہیں، اپنے بعد والے جو اس پہ پہلے عمل کرنا ہے اس نے، ٹھیک ہے جی؟ تو من شر پر عمل کرے گا، وسواس پر عمل نہیں کرے گا۔ وسواس بھی حالت جر میں ہے لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہے، اس کی وجہ سے بھی یہاں پر 2 حروف جارہ اور ہیں اگلی 2 آیات میں، کون کون سے؟ خواتین شرکاء ذرا غور کریں جی، مرد شرکاء تو بہت بتلا رہے ہیں، 2 حروف جارہ دونوں آیات میں اور ہیں۔ دیکھیں آپ الفاظ کو جب توڑیں گے، دیکھیں فی صدور کو الگ کر لیں، فی بمعنی میں، صدور دل کی جمع، صدر سینہ جمع صدور مراد سے قلب، فی صدور کیا ہے؟ مرکب جاری ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح من الجنت، من پڑھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، من الجنت کیا ہے؟ مرکب جاری ہے، اور ہم نے پڑھا من بمعنی کیا ہے؟ سے، اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ جنوں اور انسانوں میں سے، یعنی ہمیں شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ وہ شیطان کیا ہوں؟ جنات ہوں یا کیا ہوں؟ اب آئیے اس میں مرکب اضافی تلاش کرتے ہیں، اسی صورت میں مرکب جاری ہم نے تلاش کر لی ہے۔ اب ذرا دیکھیں گے مرد شرکاء کہ اس میں کوئی مرکب اضافی ہے یا نہیں ہے؟ ہیں اس میں مرکب اضافی ہے، تو میں بتلا دوں ہیں کون کون سے ہیں جی مرکب اضافی، ذرا غور کریں گے۔ مرکب اضافی کا میں نے بتلایا تھا کہ پہلا اسم اس کے شروع میں الف لام نہیں ہوگا، آخر میں تنوین نہیں ہوگی، دوسرا اسم کیا ہوگا؟ حالت جر میں ہوگا۔ پہلی آیت میں غور کریں، اس میں بھی ہے
ہاں جی، بے رب الناس کو اس طرح لے لیں. آپ دیکھیں تھوڑا سا آپ ذرا با کو چھوڑ دیں. صرف رب الناس کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ دو مرکب، بے رب مرکب جاری اور رب الناس کیا ہو جائے گا؟ مرکب اضافی. با کے پہلی با کے نیچے جو زیر آئی ہے اس با کی وجہ سے آئی ہے. الناس کے نون سین کے نیچے جو زیر آئی ہے وہ اس با کا کام نہیں ہے، وہ مرکب اضافی کا. آگے دیکھیں جی، ملک الناس کون سا مرکب ہے؟ خواتین شرکا بتائیں گے، یہ تو بہت آسان ہے. ملک الناس مرکب توصیفی ہے، اضافی ہے، اشاری ہے، جاری ہے. کون سا مرکب ہے یہ تو بہت آسان ہے جی. مرکب اضافی، پہلا اسم کے شروع میں الف لام نہیں، آخر میں تنوین نہیں، دوسرے کے شروع میں کیا ہے؟ دوسرے کے آخر میں زیر ہے. ملک الناس کون سا ہو گیا؟ مرکب اضافی ہو گیا. الہ الناس کون سا مرکب ہو گیا؟ مرکب اضافی. الہ الناس بھی کیا ہو گیا؟ مرکب اضافی. من شر مرکب جاری ہو گیا. الوسواس الخناس کون سا مرکب ہے؟ الوسواس الخناس توصیفی ہے. کیوں کہ دونوں کے درمیان مکمل مطابقت پائی جا رہی ہے. دیکھیں ملک الناس اور وسواس الخناس دونوں کو آمنے سامنے رکھیں تو مرکب توصیفی اور مرکب جو ہے نا اضافی کا فرق واضح ہو جائے گا. باقی دو مرکبات جو ہیں اشاری اور جاری، اشاری میں اس میں اشارہ ہوتا ہے اور جاری میں کیا ہوتا ہے؟ حروف جارہ ہوتے ہیں. ان کو پہچاننا تو آسان ہوتا ہے، صرف ان دو مرکبات کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہچاننا ہے. ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ وسواس کا ترجمہ پہلے کریں گے، خناس کا پہلے کریں گے؟ خناس کا پہلے کریں گے، وسواس کا بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے چلیں. الذی اس میں اسماء موصولہ یہ فعل ہے. صدور الناس کون سا مرکب ہے؟ فی کو چھوڑ دیجئے، صرف صدور الناس جی مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی اضافی ہے. اس کے شروع میں الف لام نہیں، آخر میں تنوین نہیں. یہ بھی ایک مرکب ہے. من الجنت کو چھوڑ دیں، الجنت والناس. الجنت والناس بھی کیا ہے؟ ایک مرکب توصیفی ہے کیونکہ دونوں کے درمیان مطابقت ہے. تو آپ کی سورہ ناس میں آپ کا جو پورا سبق ہے توصیفی، اضافی، جاری پورا کا پورا موجود ہے. صرف اس میں اشارہ مرکب اشاری یہاں پر نہیں ہے، اور ایک نہیں کئی دو تین موجود ہیں. اگر آپ صرف قرآن کریم کی ان صورتوں کو غور سے پڑھیں تو، اور ہمارا جو پہلا سبق جو 4 اسباق تھے اس میں تو ہم نے اسم کو پہچاننا تھا. اسم کو پہچانیے، مذکر مؤنث کو پہچانیے، واحد تثنیہ جمع کو پہچانیے اور اعراب کو پہچانیے، اور اس طریقے سے آپ کو تب آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ کرنا آئے گا. اب اس کا ترجمہ اگر آپ کریں گے، دیکھیں باقی جو ہے نا یہ قل اعوذ، اس کا مطلب کب پڑے گا؟ یہ مطلب اس وقت پتہ چلے گا جب ہم فعل کی دنیا میں قدم رکھ لیں گے. اس وقت پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ قل کون سا فعل ہے اور اعوذ کون سا فعل ہے. یہ قل عربی زبان کا وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے. قرآن کریم میں 400 سے زائد مرتبہ ہے. ہر جگہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے. ایک لفظ یاد کر لیا، قل یاد کر لیا، 400 الفاظ کا ترجمہ قرآن کریم سے آپ کو آ گیا. اعوذ، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بار بار پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ یاد کر لیا تقریباً 40 سے 45 الفاظ کا ترجمہ آپ کو یہ آ جائے گا. برب الناس پورے مرکب کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے. جب یاد کریے تو قرآن کریم میں ناس بھی کئی مرتبہ ہے، رب بھی کئی مرتبہ ہے، سینکڑوں مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں. صرف ان الفاظ کا ترجمہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو یعنی ایک مرتبہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ رب کا ترجمہ یہ، ناس کا ترجمہ یہ، جب ملے گا یہ ترجمہ ہو جائے گا. تو قرآن کریم کے سینکڑوں الفاظ کا ترجمہ آپ کو جہاں جہاں آئے گا یہ ریپیٹ ہوتا جاتا ہے اور وہی ترجمہ ہوتا ہے. اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے. دیکھیں قل آپ فرما دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. آپ کو ابھی صرف اسم کا ترجمہ سمجھ آئے گا. برب الناس ترجمہ ہم نے کہا تھا کیا ہوگا؟ لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی. یہاں پر میں نے بتایا کہ با کا ترجمہ ہر جگہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے. ملک الناس، یہ جو با ہے نا با، یہ اس سب پہ عمل کر رہا ہے. ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، بات سمجھ آئے؟ ملک بادشاہ کو کہا جاتا ہے. ملک الناس لوگوں کے معبود کی، بادشاہ کی، الہ کی. الہ الناس کا ذکر آگے آ رہا ہے، لوگوں کے معبود کی. من شر، اگر آپ الگ ترجمہ کریں تو یہ بھی کر سکتے ہیں من شر، شر سے.
ایک بات ہو گئی. اب اس کا ترجمہ الگ کریں. الوسواس الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے، وسوسہ ڈالنے والے کے. جب آپ اس طرح لکھیں گے من شر، شر سے، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے. اب ترجمہ کریں. وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. یوں الذی، جو پڑھ چکے ہیں واحد کے لیے، یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ لوگوں کے دلوں میں. من الجنۃ والناس، لوگوں میں سے، انسانوں میں سے ہو یا کیا ہو، جنات میں سے. اس طریقے سے ایک ایک ورڈ کو آپس میں ملائیں گے، مرکبات کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے، تو تب جا کر آپ پھر ایک بڑے جملے کا ترجمہ کرنا. ترجیحہ وہی ہے جو آپ کی انگریزی زبان میں ہوتا ہے کہ آپ پہلے چھوٹے جملے، پھر بڑے جملے، اور اس کے بعد ایک پوری عبارت پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہلے دن ہی جا کر جو ہے نا سب کچھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں، لیکن پڑھنے کے قابل وہی ہوتا ہے جو پریکٹس کرتا ہے، جو کلاس میں استاد کے، ٹیچر کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، جو پڑھ کے آتا ہے، ووکیبلری میں اپنے اضافہ کر رہا ہوتا ہے. جس کے پاس ووکیبلری نہیں ہوگی وہ انگریزی زبان کی ساری گرامر اس کو گھول کے پلا دیں، وہ نہیں بول سکے گا، کیونکہ اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ کا ذخیرہ ہی موجود نہیں ہے. یہ اصول اگر وہاں پر آپ استعمال کرتے ہیں تو قرآن کریم میں بھی یہی اصول استعمال کریں. وہاں پر الفاظ ادا کریں گے، ثواب کو اچھا لفظ استعمال کر لیے تو شاید نیکی کی بات کری ثواب بھی ملے گا، لیکن یہاں پر تو لفظ پڑھتے جائیے اور نیکیوں میں کیا کرتے جائیے؟ اضافہ کرتے جائیے، اور اپنے اعمال کو نیکیوں سے بھرتے جائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو قرآن و سنت پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.